رمضان محض ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی کو سنوارنے اور آخرت کو نکھارنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں ہر جانب برستی ہیں۔ بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ حقیقت ہے۔ حسد، نفرت اور اخلاقی بیماریوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رمضان المبارک کے فضائل و برکات کو سمجھنے کی پوری کوشش کی اور ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہیں۔ اتنا قیمتی مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے ہماری زندگی میں نصیب کیا، تو کیوں نہ یہ بات سمجھیں کہ ہمیں اس خوبصورت مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے۔ دل کی توجہ سے سنیے۔ رمضان محض ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی کو سنوارنے اور آخرت کو نکھارنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں ہر جانب برستی ہیں، تو پھر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس ماہ مبارک کو ایسے گزاریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس کی لمحہ بلمحہ برسنے والی برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات ذکر کی کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ حقیقت ہے، بلکہ ہم نے دل، زبان، آنکھ اور دماغ سمیت پورے وجود کا روزہ رکھنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے بچیں۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے نظریں بچائیں جو دل میں برے خیالات پیدا کرے، اور کان کا روزہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ سننے سے پرہیز کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہو، اور دل کا روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حسد، نفرت اور اخلاقی بیماریوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل ہوا، تو قرآن سے جڑنے کا بہترین وقت یہی ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ تفسیر ضرور پڑھیں، کیونکہ اصل مقصد تو تب سمجھ میں آئے گا نا جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ قرآن میں ہم سے کہا کیا جا رہا ہے۔ غور کریں، جو سب سے ضروری ہے ہماری زندگی میں، ہم نے وہ کام کرنے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، بالخصوص نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز تو عام دنوں میں بھی انسان کے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور پھر ذرا سوچئے کہ نماز تہجد ہو اور رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو کیا بات ہے، انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کی برکتوں کو۔ نفلی نمازیں، عبادات اور دیگر اذکار کو اپنا معمول بنائیں۔ استغفار اور دعا کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنے لیے، اپنے والدین، عزیزوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ بالخصوص افطار سے پہلے اور سحری کے وقت خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات اور لمحات ہیں۔ اس مہینے سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام رمضان المبارک میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہوتے۔ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے کام آئیے۔ کسی کو روزہ افطار کروائیں، کیونکہ اس کا ثواب روزہ دار کے برابر ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو اس کی ادائیگی کریں۔ خدارا اس رمضان یہ کوشش کریں کہ اس کے کسی بھی قیمتی لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ پورے سال کی طرح اس کو بھی غفلتوں میں نہ گزاریے۔ اس کی خوبصورتی کو سمجھیے، اللہ کی یاد، عبادات اور نیک اعمال کے لیے اپنا شیڈیول بنائیں۔ زندگی کی ترجیحات کو درست کر لیں، کیونکہ رمضان ہمیں مقصد حیات کی یاد دلاتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، جس میں انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کروں گی، کیونکہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر رکھی گئی ہے۔ ذرا خیال کیجئے، یہ نہ ہو کہ رمضان آئے اور گزر جائے اور ہم ویسے ہی نہ رہ جائیں جیسے پہلے تھے۔ رمضان تو ہمیں بدلنے کے لیے آتا ہے، ہم نے خود کو بدلنا ہے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، اپنی اصلاح کر سکیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔
خدارا اس پیارے مہینے کو ضائع نہ کیجیے، یہ زندگی کا ایک قیمتی موقع ہے، اور اللہ کرے کہ مالک یہ قیمتی موقع بار بار ہمیں زندگی میں صحت کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ نصیب کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے، نیک اعمال کرنے اور زندگی کو خوبصورت انداز میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔